اس کے بعد ہم آتے ہیں حقوق غیر مالیہ، یعنی عورتوں کے وہ حقوق جو مال سے متعلق نہیں، ان میں بنیادی چیزوں میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ معاشرت زوجتی بالمعروف، عورت کے ساتھ معروف طریقے سے دستور کے مطابق بود و باش اختیار کرنا، یہ عورت کے بنیادی حقوق میں سے، اس کو غور سے سنیے گا۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، مکان دیا نا تم کو، اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں، گھر دیا، پیسے دیے، دے رہا ہوں نا تم کو، یہ بڑی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی۔ اس نے یہ سمجھا کہ شادی کر لینے کے بعد بیوی کو مکان دے دیا ہے، کھانے پینے کو دے رہا ہے، مہر دے دیا، تو کیسے بات کرتا ہے، ارے بھائی کچھ کمی کر رہا ہوں تم کو، یہ بڑی فالٹ ہے۔ عورت سے نرم گفتگو کرنا، محبت کی گفتگو کرنا، یہ عورت کا بنیادی حق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مالی حقوق اور غیر مالی حقوق یاد رکھیں۔ عام طور سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کو پیسے دے دیے، مال دے دیے، مکان دے دیا تو یہ کیا ہے، پاس بہت ہوگی۔ اب اس کا وہ تانا دیتا ہے، دینے کے بعد کیا کرتا ہے، اب اس کا تانا دیتا ہے، نہیں، یہ مالی حقوق کے علاوہ عورت کے اور بہت سارے حقوق ہیں جو آپ پر کمپلسری ہے، ضروری ہے، اور ان میں سے کیا ہے، عورت کے ساتھ اچھی طریقے سے بود و باش، معروف طریقے سے دستور کے مطابق رہائش اختیار کرنا، اچھی طریقے سے کیا ہے، پیش آنا۔ اور ان میں بنیادی چیز یہی ہے کہ عورت سے نرم گفتگو کی جائے، لب و لہجہ آپ کا عورت سے گفتگو کرنے کا محبت اور مودت والا ہو۔ یہ کہنا کہ یہ دیا تم کو، وہ دیا تم کو، یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑی کمی ہے، یہ عورت کے دل و دماغ کو بدل دیتی ہے، کیونکہ ایک عورت کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے والے، آگے انشاءاللہ وہ آ رہا ہے۔ تو مردوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے، اچھی طریقے سے پیش آئے، اچھی طریقے سے بود و باش اختیار کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ قرآن نے بھی کہا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بود و باش اختیار، اچھی طریقے سے رہو، معروف طریقے سے رہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا استوصوا بالنساء خیرا، میں تم تمام لوگوں کو عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تم تمام لوگوں کو عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی نزاکت کا، ان کے صنف نازک ہونے کا، اور ان کی اور جو فطری کمزوریاں، ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ رکھا اور لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے بڑی سختی کی گئی ہے اس بات پر کہ ایک آدمی عورت کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارنے والا ہو، نرمی سے گفتگو کرے، غصہ کا اظہار نہ کرے، غیظ و غضب نہ کرے، تان و تشنیع نہ کرے، سب و شتم نہ کرے، برا بھلا نہ کہے، گالی گلوچ نہ دے، اس کی ماں بہن نہ کرے، اس کے گھر والوں کو برا بھلا نہ کہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی خطرناک گناہوں میں سے ہیں، بڑے خطرناک گناہوں میں سے۔ عورت کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس نے آپ سے نکاح کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزاریں جو محبت والی ہو، مودت والی ہو، اخلاق والی ہو، اچھے کردار والی ہو۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے بہتر ہو۔ اہل سے مراد یہاں بیوی ہے، سب سے اہم، اس کے بعد دوسرے لوگ آئیں گے۔ اہل اصل میں بیوی ہی کو کہتے ہیں۔ اذا آتا احدکم الی اہلہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا وجنب الشیطان۔ اب تو وائف ہو گیا، بہت معاملہ بگڑ گیا، سب ادھر ادھر ہو گیا، لیکن پہلے کیا کہتے تھے؟ اگر آپ کو پرانی زبان یاد ہے تو کیا کہتے تھے؟ اہلیہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اہلیہ کہتے تھے، اور یہ بڑا خوبصورت لفظ تھا۔ وائف میں وہ دم نہیں ہے جو اہلیہ میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے تھے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے لیے، اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہو۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر کس سے؟ اپنے گھر والیوں کے لیے ہوں، میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے مکمل ایمان والے، پرفیکٹ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بلند ہوں۔
वखैरुकुम खैरुकुम लिन्निसाइहिम, और तुम में सबसे बेहतर है जो अपनी औरतों के लिए अच्छे हो, जो तुम अपनी औरतों के लिए क्या है, बेहतर हो। इसलिए औरतों के साथ औरतों की निगाह में बेहतर बनने की शरीय हुदूद में कोशिश करनी चाहिए। औरतों की निगाह में बेहतर बनने की मर्द क्या समझता है, मर्द ये चाहता है कि उसकी बीवी मलिका बनी रहे उसके सामने, बिल्कुल हाँ मिसवट बनी रहे, और खुद क्या है, मोछे बड़ी है, कपड़े फटे पुराने हैं, बाल साफ नहीं है, और इधर के बाल साफ नहीं, उधर के नहीं, बदन से बू आ रही है, और बीवी से क्या तवक्को करता है, ये तवक्को करता है मिसवट बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, उनका भी हक है जैसे तुम्हारा हक है उन पे। तो आपके लिए भी जरूरी है कि औरत के साथ अच्छी तरीके से बूदोबाश इख्तियार करें। उनमें आइए चंद चीजों को जो हुस्न मुआशरत के अंदर शामिल है जिक्र करते हैं। सबसे पहली चीज यह है कि बेहतरीन गुफ्तगू की जाए। आप अंदाजा करेंगे कि अक्सर रिश्ते जो खराब होते हैं वो मोहब्बत वाली गुफ्तगू ना होने की वजह से। ततीबुल कौल, अच्छी गुफ्तगू की जाए औरत के साथ, और जाहिरी एतबार से इस अंदाज में रहा जाए कि औरत को आप भले लगे, उसको उसकी भी चाहत होती है कि उसका शौहर हसीन लगे, खूबसूरत दिखे, अच्छा दिखे। ये क्या है, औरत की भी क्या है, ख्वाहिश होती है, जैसे आप ये चाहते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहा करते, इन्नी लउहिब्बु अन अतज़य्यन लिलमरअ, मैं ये चाहता हूं, पसंद करता हूं कि मैं अपनी बीवी के लिए मेकअप करूं। मैं अपनी बीवी के लिए क्या करूं, मेकअप करूं, जायज हुदूद में, चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए जायज हुदूद में मेकअप करना। कमा उहिब्बु अन तज़य्यन ली, जैसे मुझे ये पसंद है कि मेरे लिए क्या करे, मेकअप करे, ऐसे मैं भी ये चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी के लिए बनाओ सिगार करूं, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे जूते, बाल वगैरह साफ सुथरा रखूं, खुशबू लगा कर रहूं। ये है ना, ये सारी के सारी ये औरत का हक है। ये औरत का क्या है, हक है। अगर आप इसमें कोताही करते हैं तो कयामत के दिन पकड़े जाएंगे आप। खुशबू नहीं लोग इस्तेमाल करते, बहुत सारे लोग बाहर की लाइफ में रहते हुए भी खुशबू का क्या है, एक तो खुशबू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की पसंदीदा चीज है, लेकिन कितने घराने ऐसे हैं, खूब पैसे लेकिन खुशबुओं से क्या है, खाली होते। अल्लाह के नबी जब घर में दाखिल होते थे, आप अंदाजा करें तो आप मिसवाक करके दाखिल होते ताकि मुंह से किसी तरह की बू तक न रहे। आप अंदाजा, इतना एहतमाम करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों का, इतनी कदर करते थे अल्लाह के नबी, इतनी रिस्पेक्ट करते थे। और यहां पर क्या है, पान बीड़ी सिगरेट अल्लाह जाने क्या क्या भर करके सब औरत का जो है वेलकम करते रहते हैं। ये चीजें अच्छी नहीं। अल्लाह के नबी मिसवाक करके घर में दाखिल होते थे ताकि मुंह से किसी भी तरह की बू तक भी ना, इतने आराम का ख्याल करते थे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह से खातून ने सवाल किया कि मेरे शौहर सिगरेट पीते हैं, मेरे शौहर सिगरेट पीते हैं और मुझे सिगरेट की बू नापसंद है। मना करने के बाद वो नहीं मानते हैं, क्या मैं इस बुनियाद पर उनसे खुला ले सकती हूं क्योंकि मुझे उनकी मुंह की बू पसंद नहीं है? तुमने कहा ये वैलिड है, तुम खुला ले सकती हो। अगर वो नहीं मानते हैं समझाने बुझाने के बावजूद भी तुम खुला ले सकती हो। ये औरत का हक है कि उसके साथ इस तरीके से क्या है, पेश आया जाए। लेकिन जाहिर है कि हमारे जमाने में औरतों को बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा दबा दिया गया है कि इतनी जुरात ही नहीं कर सके कि वो अपने शौहर से कह सके भाई थोड़ा मुंह की सफाई कर लिया करें। बहुत सारे घरों में बहुत सारी जगहों पर ऐसा, और कुछ जगह बिल्कुल उल्टा मामला की औरत इस शौहर पे क्या है, सवार होती है। और कई लोग तो यहां तक जिक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह गवाह है, कि मेरी बिया मुझको पीटती है मारती है। ऐसे लोग भी मिले हैं जो ये कहते हैं कि मेरी बीवियां क्या है, मुझको पीटती है और मारती है। तो दोनों जगह इफरात और तफरीत है, यहां भी ये भी गलत है और ये भी गलत है। इंशाअल्लाह मर्दों के सिलसिले में जब उसका जिक्र आएगा तो इस तरफ इशारा किया जाएगा। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, जो अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के साथ पेश आते थे, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बीवियों के साथ ये था कि आप जब अपनी बीवियों से मिलते थे तो बड़ी बशारत के साथ, यानी हमेशा खुश दिली के साथ, मुस्कान के साथ, मुस्कुराहट के साथ मिला करते थे। हमारे लोग जब आते हैं कंपनियों से लगता है कि कोई जंग जीत कर आए हैं, बाहर खूब अच्छे से बातचीत करेंगे, जैसे घर में दाखिल हुए अब उसन कमतरीरा बन जाएगा, पूरे चेहरे का रंग बदल जाएगा, हाँ पूरे हो जाएंगे। हालांकि तरीका ये होना चाहिए कि बाहर अगर आप ऐसी सूरत में रहे भी हो तो घर में दाखिल होने से पहले अपने चेहरे पर क्या रहे, मुस्कान लाए अल्लाह के बंदे। लेकिन क्या है, ऐसे थके हुए दाखिल होंगे जैसे लगा बिल्कुल आराम से थे, लेकिन घर में दाखिल होते बेग टांगे हुए जब दाखिल होते हैं तो क्या है, अबूसन कम तरीरा की जो तस्वीर बन जाते हैं, चेहरा उतरा हुआ है, लगता है कितने टायर्ड है, कितने थके, हालांकि ऐसा कुछ भी
نہیں لیکن ایک بیوی کو دکھانے کے لیے باہر سے میں بہت کام کر کے آ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہو سکتا ایسا، لیکن اخلاق بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے غم کو، اپنی تکلیفوں کو چھپا کر کے جب عورت کے کا ویلکم کر رہے ہیں، وہ آپ کا ویلکم کر رہی ہے، تو خوش دلی کے ساتھ کیا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں سے ملا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکان ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ تو ختم ہو گیا، کچھ لوگ تو ہمیشہ سیریس رہتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، نہ مذاق کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کی زندگی میں مذاق نہیں ہوگا تو کیا ہوگی، زندگی معلوم ہوگی؟ مذاق کا حق سب سے زیادہ انہی لوگوں کو ہے، لیکن کچھ لوگ اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، نہ بیوی ان سے مذاق کر سکتی ہے اور نہ وہ بیویوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق کرتے تھے، ان سے لطف کرتے تھے، اور ان کو کشادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزیہ دیا کرتے تھے، ان کو ہنسانے کی کوشش کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ڈیفنس اور دفاع کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مسابقہ اور کمپٹیشن کرتے تھے، ان سے دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس طرح کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مشغول ترین زندگی ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی بیویوں کا اس قدر کیا ہے، خیال کیا کرتے تھے۔ اور کبھی بھی کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باتوں کے ذریعے سے یا اپنے کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے یا اپنے چہرے کے ذریعے سے عورت کو تکلیف پہنچائے۔ کیا بات کر کے، جیسے بہت سارے لوگ عورت کے گھر والوں کا ذکر کرتے تو بڑے، ارے تمہارے باپ، تمہارا بھائی، ارے تمہاری ماں، وہ تمہاری بہن، وہ تمہارے چچا، یہ سب انتہائی گندی چیز ہے۔ عورت کے حقوق میں سے کہ آپ اس سے اس طرح کی بات نہ کریں۔ آپ کی بہترین گفتگو کی مستحق وہی ہے جس نے آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے، جہاں اس کا بچپنا گزرا، جہاں وہ پیدا ہوئی، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ کی خاطر آئی ہوئی ہے۔ تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا لطف اور محبت والی گفتگو کریں، محبت والی کیا ہے، گفتگو کریں۔ اسی طریقے سے دوسری بنیادی چیزوں میں سے یہ ہے کہ آپ عورت کے ساتھ مذاق کریں، ایک دائرے کے اندر، مزاح جس کو کہہ سکتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی کمپٹیشن اور مسابقہ وغیرہ کریں جس سے اس کا دل بہل جائے، کسی بھی چیز کے اندر جس میں دلچسپی ہو، رغبت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں اور اللہ کے نبی ایک سفر میں روانہ ہوئے، اور اس وقت میں زیادہ عمر کی نہیں تھی، کم سن تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ کیا کریں؟ چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ کچھ کھیل ایسے ہیں جو آپ گھر میں کھیل سکتے ہیں۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ بہت سارے مرد نکل جاتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ فٹ بال کھیلنے کے لیے، والی بال کھیلنے کے لیے، اور کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے۔ گھر میں ایک اور کھیل ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، بیڈمنٹن، کیا بولتے ہیں؟ یہ کھیل آپ اپنے گھر میں کھیل سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ کھیلیں، تھوڑا یہ بھی ایک لطف ہو جائے گا، کچھ وقت کیا ہے نکالے اس کے لیے۔ تو آپ صرف باہر جا کر کھیل کر آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ نہ کھیلتے ہیں نہ اس کا موقع مل پاتا ہے کھیلنے۔ آپ اس کے ساتھ زیادہ وقت بسر کریں تاکہ آپ کی محبت اس کے دل و دماغ کے اندر کیا پیوست ہو، اور اس کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو۔ جس قدر آپ اپنے وقت کو اس کے ساتھ لگائیں گے، یہ آپ کی زندگی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آپ اسے اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں، زیادہ اس سے دور رہنے کی کوشش نہ کریں۔ تو بجائے یہ کہ آپ بہت زیادہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں ہی بہت سارے کھیل ایسے جو جائز حدود میں ہیں، آپ اسے کیا ہے، بیوی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ کے ساتھ ایک سفر پہ روانہ ہوئے، اور آپ نے موقع دیکھا، صحابہ آگے جا چکے تھے کہ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، دوڑ لگائی۔ یہ اس زمانے کے بہترین کھیل میں سے ایک تھا۔ کہتی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسبقتہ، ہم دونوں نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، میں کیا ہے، آگے نکل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، فسکت عنی، آپ نے کچھ کہا نہیں، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک وقت یہ آیا کہ دوبارہ موقع ملا، لیکن اب میرا بدن پہلے کے بنسبت بھاری ہو چکا تھا، بدن کے اندر گوشت چڑھ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ رکھا، عائشہ آؤ دوڑ لگاتے، مسابقہ کرتے دوڑنے میں، دیکھتے کون آگے نکل جاتا ہے۔ تو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوڑ لگائی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کہتی ہیں اما عائشہ فسابقتہ فسبقنی، تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے۔ فجعل يضحك وهو يقول، اور آپ ہنستے ہوئے کہہ، اس دن آپ خاموش تھے، آج آپ ہنستے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، هذه بتلك، یہ اس کا
بدلا ہے, उस दिन तुम आगे निकल गई थी, आज मैं तुमसे आगे निकल गया. तो इस तरीके से देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या किरदार था अपनी बीवियों के साथ. ऐसे ही मस्जिद नबवी के अंदर हबशी लोग खेल दिखा रहे थे. अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसको देख रही थी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फसतरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छिपा लिया ताकि लोग मुझको ना देख सकते. वाना अंजुरु फमा ज़िलतु अंजुरु हत्ता कुन्तु अना अंसरिफु, मैं अल्लाह के नबी मेरे लिए वक्त खड़े रहे, मैं खेल देखती रही, अल्लाह के नबी नहीं हटे, यहां तक कि मैं खुद क्या है वहां से हट गई. यानी इस कदर अल्लाह के नबी मशगूल होने के बाद अपनी बीवियों का एहतराम फरमा रहे हैं, उनके उनकी नफसानी जज्बात का ख्याल कर रहे हैं कि उनको खेल दिखा रहे हैं. अगर जायज हुदूद में इस तरह की कोई चीजें हैं तो क्या हमें इसका एहतमाम करने की कोशिश करनी चाहिए. ऐसे ही कहती है कि मैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ, रुखसती के बाद भी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी. कहती कुन्तु अलअबु बिल बनात, मैं सहेलियों के साथ खेला करती थी, कुछ गुड़ियां वगैरह भी होती थी उनके साथ खेला करती थी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दाखिल होते थे घर में तो मेरी सहेलियां सब क्या है भाग जाती थी. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको कहते थे कि जाओ उनके साथ खेलो. निकाह के बाद की बात है, शादी के बाद की बात है कि अल्लाह के नबी जब घर में दाखिल होते तो खेल क्या होता था, खत्म हो जाता था. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा से कहते कि जाओ तुम उनके साथ क्या है खेलो. ये सब सही रिवायत है, बुखारी वगैरह के अंदर मौजूद है. इससे क्या है अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बीवियों के साथ हुआ करता था. इसी तरीके से बीवियों से गुफ्तगू करना बहुत पॉइंट की चीज है. जो लोग अपनी बीवी से गुफ्तगू नहीं करते उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते. लाइए लिख करके दे देता हूं. जो लोग अपनी बीवियों को बात करने के लिए टाइम नहीं देते, टाइम नहीं दे दिए, क्वालिटी टाइम दीजिए. ऐसा टाइम नहीं कि बस अब कहीं कहीं गुजारने को नहीं है तो चलो लाओ बात कर लेते हैं, नहीं, क्वालिटी टाइम अपना दीजिए. किसको? बीवी से गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए. आप जानते हैं कि ईशा के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू को पसंद नहीं फरमाते थे, लेकिन आप किससे गुफ्तगू करते थे? अपनी बीवियों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद क्या है गुफ्तगू फरमाया करते थे. तो औरतों से गुफ्तगू करना, उनसे प्यार और मोहब्बत की बातचीत करना, खास तौर से रात वगैरह का मौका ऐसा होता है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर होते हैं, आप अपनी बीवी के साथ होते हैं, एक लिहाफ एक बिस्तर में होते हैं. तो ऐसा नहीं कि जाते जाते सो जाए. अभी क्या होता है, इतनी टेंशन और परेशानियां हो गई हैं कि लोग आते हैं बिस्तर पर जाते हैं, वो मोबाइल चला रहे हैं, वो भी बेचारी या तो थकार के वो भी मोबाइल चलानी शुरू कर देती है. क्या तरीका है, इंतहाई किस्म की बदअखलाकी है, क्या मेरे अंदर हो या किसी के अंदर हो. जब आप तो मोबाइल से गुफ्तगू नहीं, कुछ भी नहीं, फिर आप क्या करें, औरत से गुफ्तगू करें. ये क्या कि वो आपके साथ है और आप उससे गुफ्तगू नहीं कर रहे, और उसके लिए भी जायज और दुरुस्त नहीं है कि वो आपसे गुफ्तगू और बातचीत ना करे. तो ये बड़ा बेहतरीन वक्त होता है कि जब आप बिस्तर पर गए हैं तो थोड़ा बातचीत कर ले, दिन भर की हालात वगैरह मालूम कर ले, हैं कुछ इधर उधर की बातें करें. जाहिर है औरतों से काम की बात कितनी करेंगे, वो आपकी बिजनेस पार्टनर तो है नहीं. उनसे प्यार और मोहब्बत की बातें, लोग कहते हैं क्या बात करें. अरे भाई क्या बात करें ये बताने की जरूरत है. औरत से प्यार और मोहब्बत ही की बात की जाती है, उससे कोई बिजनेस पार्टनर नहीं कि उसकी बिजनेस से बात करेंगे. लोग कहते हैं क्या बात करें हर दिन. कुछ लोग जैसे क्या है, यहां से फोन किए, क्या हाल चाल है, कैसी हो वगैरह, बस 2 मिनट में रख दिए फोन, 1 मिनट में फोन रख दिए, इतना बस बात हो गई. ऐसा नहीं होना चाहिए भाई. आप इस अंदाज में इस कदर बात करें जिससे लुत्फ और इत्मीनान क्या है हासिल हो जाए. और ये बताने की जरूरत नहीं कि मियां बीवी आपस में कौन सी बात करते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ना कयामत के दिन कोई पकड़ होनी है ना. उनके साथ गुफ्तगू अगर आप बात कर रहे हैं, उनसे आप प्यार और मोहब्बत की गुफ्तगू कर रहे हैं और उनके हुस्न और जमाल की तारीफ कर रहे हैं तो उसमें कोई पकड़ नहीं है, ये एक अच्छी चीज है. उसके अलावा किसी के लिए नहीं कर सकते. तो औरत से क्या बात करें, उससे प्यार और मोहब्बत की बात करें, दिल लगी की बात करें, हंसी मजाक की बात करें, यही बात करना है. उनकी बातों को सुने, यही करना है. तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका कार क्या था कि अल्लाह के नबी वयस्तमिउ निसाअहु कुल्ल लैलिन फी बैतिल लती यबीतु इंदहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयाकुलु मअहुन्ना अला शा फी बादिल अहयान. कभी-कभी ये होता था अल्लाह के नबी सारी बीवियों को इकट्ठा और जमा कर लेते, एक साथ रात का खाना खा लेते थे, फिर उसके बाद जिसके पास रात गुजारनी होती थी उसके पास चले जाते थे. और इसी तरीके से हर दिन अल्लाह के नबी अपनी तमाम बीवियों के पास जाते थे. असर के बाद सारी 9 बीवियों के पास जाकर खैर खैरियत मालूम करते थे. बारी किसी के पास एक अलग बात है,
لیکن سب کے پاس جاتے تھے. اگر آپ مشغولیت کی بنیاد پہ نہیں جا پاتے تھے تو آپ عشاء کے بعد ساری عورتوں کا چکر لگاتے تھے, ان کی خیر خیریت معلوم کر کے, پھر اس کے بعد اس کے پاس باری ہوتی اس کے پاس آپ آ کر کے آرام فرمایا کرتے تھے. اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری ایک بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی سنبھالی نہیں جاتی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں تھیں اور سب کو آپ اللہ کے نبی پورا حق دیتے تھے. ہمیں کہیں بہت زیادہ ادھر ادھر جانے کی بھی ضرورت نہیں. اس لیے اس پر کیا ہے, عورتوں سے بات کرنا, گفتگو کرنا, اور خاص طور سے رات کے وقت میں یہ سب کیا, اس کی گفتگو کو, بات چیت کو سننا, غور سے سننا, سمجھ میں آ رہا کہ نہیں. کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ بیویاں بات کرنی بالکل نان سینس ہے, کیا بات کر رہی, نہیں, تب بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے, سننا چاہیے. اس کی باتوں کو اپنے معیار سے مت دیکھیں, اس کے معیار کے حساب سے دیکھیں. وہ کیا ہے, کبھی کپڑے کی بات کر رہی ہے, کبھی اس کا کپڑا اچھا ہے, کبھی اس کا گھر اچھا ہے, کبھی اس کی کار اچھی ہے, یہی سب ہوتا ہے نا. آپ اس کو بھی سنیے, اگنور مت کیجیے. اگنور کریں گے تو اس کے دل میں آپ کی محبت کیا ہے, ختم ہوتی چلی جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے, گفتگو اور بات چیت کرتے تھے, ان کے احساسات کا خیال کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں, ان کو حیض آنا شروع ہو گیا, اٹھ کر چلی گئی اور حیض والا لباس پہن لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو حیض آ گیا, کہاں. پھر اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور اپنے ساتھ اپنی چادر میں شامل کر لیا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کہ بعض مردوں کی جانب سے یہ کردار بڑا غلط ہوتا ہے کہ عورتیں ایام سے ہو جاتی ہیں تو ان پر توجہ ختم کر دیتے ہیں. بھائی آپ میڈیکلی طور پہ جانتے ہیں کہ عورت ایسے معاملے میں جب ہوتی ہے, ان ایام میں جب ہوتی ہے تو کیا ہے, اسے اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, اس میں اور زیادہ سوچتے ہیں اب یہ میری ضرورت کی نہیں ہے, تو آپ اس پر توجہ نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اسی لیے یہود و نصارہ میں کیا تھا, یہ ساری کی ساری چیزیں منع تھی, بلکہ باقاعدہ مینسس کے ایام میں عورت کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا. اسلام آیا تو اس نے کہا کہ اسنعوا کل شیء الا النکاح, سوائے پینیٹریشن کے ساری کی ساری چیزیں کرو, سب جائز اور درست ہے. سے الگ ہویا جائے گا, نہ کچھ کیا جائے گا. یہ جانتے ہیں, یہ اس کلچر کا جواب ہے جو زمانے نبوی سے پہلے موجود تھا, جو جاہلیت کے زمانے میں موجود تھا, جو عورت کو جو ہے ریسپیکٹ اور عزت نہیں دی جاتی تھی. اسلام آنے کے بعد ان کی ایام کی کیا ہے, قدر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس میں یہ چیزیں صرف منع ہے, باقی ساری کی ساری چیزیں کیا ہے, جائز اور درست. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ ظاہر ہے یہ سب گھر کی باتیں, لیکن اللہ کے نبی کی بیویاں اس لیے بیان کر رہی ہیں کہ یہ دین ہے, یہ دین ہے. آپ فرماتی ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی, جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تو اللہ کے نبی مجھ کو کہتے کہ اس جگہ پہ آپ کپڑا باندھ لو, فیباشرونی وانا حائض. اللہ کے نبی مجھ سے مباشرت کرتے تھے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. اس قدر عورتوں کو اس معاملے میں کیا توجہ دی. وگرنہ آپ اگر ایسا کریں گے کہ ان ایام میں اگر آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو وہ کسی خطرناک بیماری تک بھی میں مبتلا ہو سکتی ہیں. تو بہت ضرورت ہوتی ہے, اگر کیونکہ اس احساسات کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس کی ایام کو اگر آپ شوہر ہے نا, آپ اگر اس پر توجہ نہیں کہ کون کرے گا, اس کی بیٹی کرے گی, اس کا بیٹا کرے گا, اس کو تو ہو سکتا معلوم بھی نہ, اس کا بھائی کرے گا, اس کے دوسرے رشتے دار کریں گے. یہ آپ کا کام ہے, آپ کو معلوم ہے اس کی ایام, اس کا ٹائم, اس کی ساری کی ساری چیزیں. اس لیے اس موقع پر کیا ہے, اس کے ساتھ نرمی کا راستہ اختیار کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے, یہ معاملہ کرتے تھے. اسی طریقے سے جہاں اسے گفتگو کی جائے گی وہاں ان کی گفتگو سنی بھی جائے گی بڑی توجہ کے ساتھ. کبھی کبھی کچھ لوگ عورتوں سے بات کرتے ہیں نا تو بیچاری بولتی رہتی ہے ادھر ادھر, جانتے ہیں کہ ہم کو کرنا تو ہے نہیں, تو کیا کرتے ہیں, وہ ادھر ادھر توجہ رہتے ہیں, ہاں بولتی رہو, دھیان کہیں اور ہے, خیال کہیں اور سن رہے ہیں. یہ اگنورینس آپ کو انتہائی خطرناک صورتحال میں لے جا سکتا ہے. اولاً تو کسی بھی انسان سے گفتگو کرنے کا انداز نہیں ہے. جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو اسلامی اخلاق کیا ہے, آپ پوری طرح اس کی طرف کانسنٹریٹ کیے ہوئے ہوں, پوری توجہ کیے ہوئے ہوں. یہ تو آپ کی بیوی, آپ کی اتنی قریبی, آپ کی اپنی, یہ جب گفتگو کر رہی ہے تو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, اور زیادہ کیا ہے, توجہ کی ضرورت. ایک حدیث صحیح مسلم, صحیح بخاری وغیرہ میں ملے گی, بخاری اور مسلم دونوں جگہ, حدیث ام ذر کہتے ہیں اس کو. اس میں یہ ہوا کہ 11 عورتیں آئیں جنہوں نے کہا کہ ہر عورت اپنے اپنے شوہر کی بات بیان کرے گی. کیا کیا ہے, بڑی لمبی روایت ہے, بڑا لمبا قصہ ہے, مشہور ہے کہ کس کا شوہر کیسا, کس کا شوہر کیسا ہے, میرا شوہر ایسا ہے, میرا شوہر ایسا ہے, 11 بیان کرتی ہیں. یہ حدیث بڑی لمبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو یہ پورا قصہ اما عائشہ بیان کر رہی ہیں اور لمبا واقعہ ہے، اور اللہ کے نے بڑی بڑی توجہ کے ساتھ کیا اس کو سن رہے ہیں، کیونکہ یہ رسپیکٹ دینا، یہ عزت دینا ہے، عزت دیں گے تو عزت پائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ عورت کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ توجہ سے نہیں سنتے، بس سن لیتے ہیں لیکن توجہ سے، اور اس میں اپنی مردانگی سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں اپنی مردانگی سمجھتے ہیں۔ ایسا قطعا نہیں ہونا چاہیے۔ جب عورت سے گفتگو ہو، الا یہ کہ اگر کوئی ایسی لایانی گفتگو ہو تو آپ اس کو پیار اور محبت کے انداز میں نصیحت کر دیں، ایک الگ بات ہے، لیکن عورت جب آپ سے گفتگو کر رہی ہو تو آپ اس کی باتوں کو غور سے سنیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل، اتنا لمبا قصہ اما عائشہ نے بیان کیا اور اللہ کے نبی بغیر بور ہوئے اس واقعے کو غور سے کیا ہے سنتے رہے۔ اسی طریقے سے یہ گزر بھی چکا ہے ایک طریقے سے کہ آدمی اپنی وسعت کے مطابق عورت پر خرچ کرنے میں کشادگی اختیار کرے۔ عورت پر خرچ کرنے میں کیا کرے آدمی؟ کشادگی اختیار کرے، بھی اس کے ساتھ اچھی طریقے سے بود و باش اختیار کرنے کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ عورت کے بہت سارے ایسے حالات بنتے ہیں جن پر اگر وہ کھانا نہ تیار کر سکے تو آدمی کھانا لے کر آ جائے باہر سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہدیہ ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے اسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آدمی جتنا مال خرچ کرتا ہے سب سے زیادہ ثواب بیوی پہ خرچ کرنے پہ ملتا ہے۔ سب سے زیادہ ثواب کب ملتا ہے؟ بیوی پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ ابھی آگے دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ، کہ جو مال آدمی خرچ کرتا ہے ان مالوں میں بیوی پہ خرچ کرنے میں کیا ہے اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ایسے ہی عورت کے حقوق میں سے ہے کہ بعض چیزوں کو آپ اگنور کریں، نظر انداز کریں، ہر چھوٹی بڑی چیز پر عورت کی گرفت اور پکڑ نہ کریں۔ عورت کے حقوق میں سے ہے کہ اس کی بعض چیزوں کو کیا کریں آپ، یعنی حق ہے اس کا، ایسے بیوی اس کا حق ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز پر اس کی گرفت نہ کریں، پکڑ نہ کریں آپ، بس کی بعض چیزوں کو اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں، گویا کہ آپ دیکھیں ہی نہ۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر کو ایسے ہی تباہ کر لیتے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے عورت کی کلاس لیتے رہتے، یہاں تک کہ کیا ہے گھر ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بات بیان فرمائی، دیکھیے کوئی پرفیکشن آپ مت دیکھیے، کوئی نہیں سکتا ہے دنیا کے اندر کہ آپ کی بیوی ہو بہو ویسے ہی جیسے آپ چاہ رہے ہوں۔ آپ نے ایک امیجنیشن جو کر رکھا ہے، ایک تصور جو بنا رکھا ہے، یہ بیویاں آپ کو یہاں نہیں ملیں گی، نہ بیویوں کو شوہر یہاں ملیں گے۔ یہاں انسان بستے، فرشتے نہیں، یہاں گنہگار لوگ بستے، یہاں آدم کی اولاد بستی ہے، اور آدم کی ساری اولادیں کیا ہیں؟ خطاکار ہیں، گنہگار ہیں۔ اس وجہ سے نہ ایسے شوہر یہاں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، نہ ایسی بیویاں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو آپ کے بالکل مزاج کے موافق اور مطابق ہوں۔ اس وجہ سے عورتوں کے اندر اگر بعض کچھ چیزیں ایسی ہوں جو شرعی حدود کو کراس نہ کر رہی ہوں، شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہوں، کچھ خطا اور غلطی ہو رہی ہے تو اگنور کرنے کی کوشش کریں، نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، اس کی بنیاد پر جھگڑے اور فائٹنگ وغیرہ نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں لا یفرق مومن مومنہ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر۔ کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے بیان کی کہ کوئی ایمان والا اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، اگر بیوی کی ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری کیا ہے اس کو خوش کر دے گی۔ کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ اب یہ مت کہیے گا نہیں ہمارے پاس کوئی خوبیاں نہیں ہماری بیوی کے اندر، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی خوبی نہیں، میں نے کہا ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں جس میں کوئی خوبی نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوگی، کہیں نہ کہیں تو ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہیں آئے۔ بہت سارے لوگ خوبیوں کو جان بھی نہیں پاتے کہ ہاں اس کی بیوی کے اندر یہ خوبی ہے، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی جیسے بہت ساری بیویاں ہیں ایسی آپ چیختے چلاتے رہتے ہو خاموشی سے سن لیتی ہیں، جواب نہیں دیتی ہیں پلٹ کر کے، خوبی نہیں ہے۔ آپ ان کی ماں بہن کرتے رہتے ہیں وہ پلٹ کر کے جواب نہیں دیتی ہے، خوبی نہیں ہے۔ ان کے گھر والوں کو تانا دیتے رہتے ہیں۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس پر کیا ہے عورت کی ایک بڑی خوبی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، اگر تم کو ایک بات بری لگتی ہے اس کی تو دوسری کیا ہے تمہیں ضرور کیا ہے خوش کر دے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے بارے میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ عورت کیسے پیدا ہوئی ہے۔ ان المرأۃ خلقت من ضلع، کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟
پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لن تستقیم لک، وہ تمہارے لیے ہرگز سیدھی نہیں ہو سکتی. اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائیں گے. اور توڑنا کیا ہے؟ اس کو طلاق دے دینا ہے. کیا ہے؟ طلاق کا واقع ہو جانا. اس لیے اللہ کے نبی جگہ جگہ یہ تاکید کرتے رہے، استوصوا بالنساء خیرا، تم عورتوں کے ساتھ میں تمہیں بھلائی کرنے کی کیا ہے؟ وصیت کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیا ابھار رہے ہیں یہ بتا کر کے کہ آپ کو صبر کرنا ہی کرنا ہے. عورت کے ساتھ کیا ہے؟ صبر کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ پسلی سے پیدا ہوئی اور ٹیڑھی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ٹیڑھاپن کیا ہے؟ رہے گا. اسی کے ساتھ اس سے کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. سیدھا کرو گے پورا گھر ٹوٹ جائے گا. سیدھا کرو گے تو کیا ہوگا؟ پورا گھر، خاندان ٹوٹ جائے گا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بیان. اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اچھے انداز میں سمجھ جائیں تو کیا ہماری رشتوں میں کوئی پرابلم رہے گی؟ کتنے بہتر انداز میں رشتے کیا ہے گزر جائیں گے، اور ہر ایک دوسرے کو کیا اچھی طریقے سے جاننے اور پہچاننے میں کامیابی اختیار کر لے جائے گا. اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق میں سے یہ کہ آپ اس کے راز کو ظاہر نہ کریں. اس کے راز کو آپ کیا ہے؟ ظاہر نہ کریں. کوئی چیز اگر آپ کو نظر آتی ہے یا آئی ہے تو ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں. آپ اس کی کمیوں کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کریں. بہت سارے لوگوں میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ اپنی بیویوں کی برائیاں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، فلانے سے، دوستوں سے، سب سے شیئر کرتے رہتے ہیں. سب سے شیئر کرتے رہتے ہیں. یہ کسی عزت دار آدمی کی پہچان اور نشانی نہیں ہو سکتی ہے. تو عورت کی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس کو کیا کریں؟ راز میں رکھیں، کیونکہ آپ اس کا لباس ہے. آپ اس کا کیا ہے؟ لباس ہے. بلکہ آپ اپنی بیویوں کی طرف سے ڈیفنس کریں، دفاع کریں. اس قدر معاملہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے برے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورت کے پاس آتے ہیں یا عورت اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے بات کو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں بیان کرتے ہیں. خاص طور سے کہا ثم ینشر سرھا، پھر مرد اپنی بیوی کی باتوں کو، راز کو کیا کرتا ہے؟ پھیلاتا ہے، نشر کرتا ہے. تو عورت کے راز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، بعض چیزوں کو، اس کی کوتاہیوں کو، کمیوں کو بیان کرنا، یہ کسی بھی صورت میں کیا ہے؟ درست اور صحیح بات نہیں ہے. کہیں بھی درست اور صحیح بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر ہمیں اور آپ کو اس کی نشاندہی کی ہے. اسی طریقے سے عورت کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے. کیسا گمان ہونا چاہیے؟ اچھا گمان ہونا چاہیے. کتنے گھر صرف برے گمان کی بنیاد پر کیا ہے؟ ٹوٹ گئے. اب فون کا زمانہ ہے، آپ گھر میں داخل ہوئے، اب کوئی لچا لفنگا آدمی جو ہے فون کر کے آپ کی بیوی کو پریشان کر رہا تھا، اس نے فون اٹھا لیا، بات چیت کچھ ہو رہی تھی، آپ پہنچ گئے. اب آپ کا برا گمان شروع ہو گیا، کس سے بات کر رہی تھی وغیرہ وغیرہ، بغیر کسی اس کے. تو عورت کے ساتھ آپ اچھا گمان کرنے والے ہو، آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں. تو اچھے گمان کی سب سے زیادہ مستحق کیا ہے؟ وہ ہے جب تک کہ کوئی چیز کیا ہے؟ ظاہر نہ ہو. تو عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے اور اس کو اس کے باہر نکلنے کی، جیسے ماں باپ کے پاس جانے کی اجازت دی جائے. مسجد میں جانا چاہے تو مسجد میں جانے کی اجازت دی. ایسا نہ ہو کہ باہر جائے گی مسجد، نماز کے بہانے جائے گی تو کہیں اور نہ چلی جائے، ماں باپ کو دیکھنے کے بہانے کہیں اور نہ چلی جائے. نہیں، عورت کے متعلق گمان کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے. اتنا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے مومنو، بہت زیادہ بدگمانی سے کیا ہے؟ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان کیا ہے؟ گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو. اور ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ ایک مومن آدمی سے آپ کا گمان کیا ہونا چاہیے؟ اچھا یا خراب ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ولولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں جو حادثہ افک ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیوں نہیں جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو مومن مرد و عورت کے سلسلے میں اچھا گمان کیا. ایک مومن کا دوسرے مومن کے متعلق کیا ہے؟ جب تک کوئی چیز واضح نہ ہو کیا ہونا چاہیے؟ اچھا گمان ہونا چاہیے. اس لیے بیوی کے متعلق گمان کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا گمان ہونا چاہیے. اچھا، کوئی آدمی اگر کہیں ذکر بھی کرے آپ کو خراب کرنے کی، نہیں تمہاری بیوی ایسی، تو آپ کہیں نہیں میری بیوی ایسی نہیں، میں اس کو اچھے سے جانتا ہوں. تو آدمی کو اپنی بیوی کا کیا ہے؟ دفاع کرنا چاہیے، جب تک کہ کوئی واضح ثبوت اس کے پاس موجود ہے نہ ہو کوئی اس طرح کی چیزیں. ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا استاذنت امرأة
अहदिकुम इलल मस्जिद फला यमना, जब तुम में से किसी की बीवी मस्जिद में जाने की इजाजत तलब करे तो उसको क्या है, रोको नहीं, उसको इजाजत क्या है, दे दो, उसको क्या है, इजाजत दे दो। इस तरीके से औरत का मस्जिद में जाना इजाजत के साथ आपकी, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, या अपने वालिदैन के घर जाना वगैरह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, आप उनको निकलने की इजाजत भी दे सकते हैं, और मजीद उन पर गुमान अच्छा, ऐसा ना डर हो कि निकलेगी तो कहीं और चली जाएगी। ये सब ख्यालात क्या है, नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से मर्द को चाहिए, औरत के हुकूक में से ये कि मर्द औरत का हाथ बटाए। औरतों के हुकूक में से क्या है, बेहतरीन मुआशरत में से बेहतरीन जो जिंदगी गुजारने की बात अल्लाह ने की उनमें से क्या है कि मुसाइदतुर रजुली ज़ौजतहु, आदमी अपनी बीवी का क्या करे, हाथ बटाए। हमारे पास क्या है, सुभान अल्लाह, अगर किसी ने देख लिया आपने औरत का काम किया, बस जोरू का गुलाम हो गए। माँ ने भी देख लिया तो क्या हो गया, जोरू का, इस पता नहीं क्या नहूसत है, क्या बीमारी है। अगर आप मिसाल के तौर पर बेगम बैठी हुई है और इत्तेफाक से आप एक गिलास पानी ला करके भर के दे दिए ना, तो सारे देखने वाले क्या कहेंगे, बस हो गए आप जोरू के गुलाम। सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। औरत का आपकी हेल्प करना, खास तौर से उसके बाद अय्याम ऐसे होते हैं जिसमें हेल्प करना क्या है, आप पर और जरूरी हो जाता है। उसके अय्याम का मामला है, उसके उसके प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सब मसाइल बड़े अहम होते हैं जिसमें औरत को हेल्प की जरूरत होती है। और अगर आप नहीं करेंगे इतना करीब होकर के तो कौन करेगा। कितने लोग ऐसे नाहंजार होते हैं कि वो अगर मिसाल के तौर पे बच्चे ने पेशाब कर दिया है तो औरत किसी भी हालत में हो उसी को उठ करके साफ करना। कितने ऐसे बाप हैं जो ये कसम खा लेंगे कि बच्चे इतने हो गए उनको, लेकिन कभी बच्चों की टट्टी नहीं साफ की होगी। कितने ऐसे लोग हैं। नहीं, आप सोचें कि ऐसे लोगों ने कितना औरतों पर जुल्म किया होगा। ऐसे ऐसे अय्याम से औरतें गुजरती हैं कि अल्लाह ताला उनको तकलीफ बयान करता है कि बहुत तकलीफ के अय्याम है, और उसमें भी अगर आप औरत को सपोर्ट ना करें, उसका मुसायदा ना करें, उसका ताउन ना करें, तो ये कहां की हमदर्दी हो सकती है। तो औरत को का सपोर्ट करना चाहिए। उसके काम में क्या है, हाथ बटाना चाहिए। दावत दे दी आपने, 10-20 लोग आ रहे हैं, अरे मोहतरम कोई बात नहीं है, दावत दे दी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा काम आप भी कर सकते हैं, थोड़ा प्याज काट दे, कुछ कुछ वो कर दे, बच्चों को ही संभाल ले, कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं। तो औरतों का हाथ बटाना क्या है, उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आना है। मुस्नद अहमद वगैरह के अंदर रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, रजुला इज़ा सक़ा इम्राअतहु मिनल माई उजिरा, जब कोई आदमी अपनी बीवी को पानी पिला दे तो उसको क्या अज्र मिलता है। यहां पानी पिला देंगे तो जोरों के गुलाम कह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, आप में से कोई है ऐसा, हो सकता है आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो एक गिलास भी आज तक बीवी को पानी नहीं दिया होगा, जा करके बैठ गए तो बैठ गए, पानी भी वो लाए, सब कुछ वो करे, सारी की सारी। कभी कभी कुछ काम आप भी कर ले, मौका है, औरत मशगूल है, बच्चे हैं छोटे छोटे खास तौर से, तो ऐसे मौके पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह है कि आप औरत का क्या है, हाथ बटाने की कोशिश करें। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के बारे में बयान करती है कि आप घर में झाड़ू लगा लेते थे, अपने कपड़े इस्त्री वगैरह जो भी करना वो कर लेते थे, कपड़ों में अगर सिलना है उसको सिल लिया करते थे अल्लाह के नबी, अपने जूते चप्पल साफ कर लिया करते थे, बकरियों का दूध दूध लिया करते थे। ये सारे के सारे काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किया करते थे। इमाम कायनात है, सैयद उल्द आदम है, आसमान की बुलंदियों पर जो गए, सारे अंबिया की जिन्होंने इमामत कराई है, वो अपने घर में आते तो घर में अपनी बीवियों के साथ काम करते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनऊ फी बैती, अल्लाह के नबी घर में क्या कुछ करते हैं, क्या करते हैं घर में अल्लाह के नबी। तो कहती है यकून फी मिन्नति अहलिही, अल्लाह के नबी अपने घरवाली का हाथ बटाते हैं। तानी खिदमत अहलिही, अपने घर वालों की खिदमत करते हैं जो जरूरत की चीजें होती हैं। फईदा हदरतिस सलातु, जब नमाज का वक्त हो जाता है, खरज इला सलाह, नमाज के लिए निकल जाते हैं। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ू लगा लेते हैं, आप बकरियों का दूध दूह लेते हैं, आप अपने जूते चप्पल, यहां तो जनाब आली कपड़े तक जो है अलमारी से निकाल के नहीं बन सकते हैं, इतना बड़ा मामला होता है। वो किचन में है, कहां है, उसी को आवाज देकर 100 मरतबा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कहां क्या करेंगे, उसी से बनेंगे। ये सब चीजें अच्छी नहीं है। ये सब चीजें क्या है, औरत के दिल में घर नहीं कर पाएंगे आप उसको दबा कर रख सकते हैं, उसके दिल में घर नहीं बना पाएंगे आप। तो इतनी चीजें आप खुद से कर ले। मालूम है कपड़ा सामने रखा हुआ, अलमारी सामने रखी हुई है, औरत किचन में मशगूल, अपने कपड़े निकाल के खुद पहन ले, अल्लाह के बंदे।
چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی کیا ہے آدمی نہیں کرتا. نہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے. اور یہ عورت کے حقوق میں سے کہ بعض چیزیں آپ خود سے کر لیں, اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش. جیسے میں نے ذکر کیا کہ بعض ایام میں بہت ضروری ہو جاتا ہے, جیسے بچوں کی ولادت کے ایام میں, عمل کے آخری ایام میں, شروع کے ایام میں. بہت ساری عورتوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. ظاہر آپ نے خدامائیں وغیرہ بھی نہیں رکھی ہیں, ہمارے زمانے میں یہ ماحول بھی بہت زیادہ نہیں ہے. تو ان تمام مواقع پر کیا ہے, یہ سب اس کا خیال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. تو یہ عورت کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنے میں سے بنیادی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی کیا ہے, بڑی اچھی طریقے سے پیش آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ظاہر ہے سہیلیوں سے آدمی کب اچھی طریقے سے پیش آئے گا, بیوی سے. یا تو بیوی سے تھکا ہوا ہو اور اس پر لائن مار رہا ہو تو سہیلیوں سے اچھی طریقے سے پیش آئے گا, ہے نا, غلط راستہ اختیار کرنے. لیکن یہ کہ کبھی یہ کہ آدمی کے دل میں اپنی بیوی کی عظمت بیٹھی ہوئی ہو تو وہ اس رسپیکٹ کی وجہ سے اپنے بیوی کی سہیلیوں کا بھی کیا ہے, احترام کرتا ہوا نظر آئے گا کہ بھائی تم اپنی سہیلیوں کو بلا لو, یہ دیکھو یہ چیزیں آئی ہوئی بھیج دو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. یہ دیکھیے وفاداری یہی ہے کہ آدمی یہ اسلامی طریقے سے جب زندگی گزارتا ہے نا, تو میاں بیوی سے کوئی ایک جدا ہوتا ہے نا, تو سمجھ لیجیے اس کی زندگی پہاڑ ہو جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں, ریلیکس ہو جاتے ہیں. بہت ساری عورتیں تو اتنا ریلیکس ہو جاتی ہیں شوہر کی وفات پہ کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کے اندر وہ قید تھی, اب کیا ہو گئی, آزاد ہو گئی. ایسا نہیں, ایسی لائف نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں, اما عائشہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تک بھی نہیں, لیکن کہتی ہیں ما غرت علی امرأۃ ما غرت علی خدیجہ, جتنی غیرت مجھ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتی تھی کسی اور عورت پر نہیں آتی تھی. کیوں آتی تھی؟ حالانکہ وہ کہتی ہیں کہ وہ میری وفات سے 3 سال پہلے ہی فوت ہو گئی تھی. کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نکاح سے 3 سال پہلے ہی فوت ہو گئی تھی, یعنی میرا ان کا کبھی ساتھ بھی نہیں رہا. لیکن اللہ کے نبی اتنا ذکر کرتے تھے خدیجہ کا کہ ان کے نام سے مجھ کو کیا ہے, غیرت آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سے, یعنی ایک وفاداری یہ ہے کہ وفات کے بعد بھی آدمی بیوی کا کیا ہے, تذکرہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کا کیا ہے, تذکرہ کرتے رہتے تھے. اور کبھی بکری وغیرہ اگر ذبح ہو گئی تو آپ کہتے کہ جاؤ یہ جو ہے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچا دو, ان کے دوستوں کو پہنچا دو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ جاؤ فلاں, اللہ کے نبی کہتے تھے کہ ذهبوا الى فلانا, فلاں خاتون کے پاس جاؤ اور یہ ان کو دے کر کیا جاؤ, اس لیے فإنها كانت صديقة لخدیجہ, اس لیے کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے, دوست تھی. اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر انہوں نے اثر ڈال رکھا تھا. ایک بہترین بیوی کا جو کردار اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا, اللہ کے نبی آخری لمحے تک اتنی بیویاں آپ کے پاس آئیں, حسین و جمیل بیویاں آپ کے پاس آئیں, لیکن آپ ان کو فراموش نہ کر سکے. تو ایک بہترین بیوی دل و دماغ پر اپنی ایسی چھاپ اور تصویر بنا کر کے چلی جاتی ہے کہ اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے آپ کی زندگی میں تو آپ بالکل ادھورے اور ٹوٹے سے کیا ہے نظر آتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی بہت غمگین رہنا شروع ہو گئے. آپ کو ان کی وفات پر یقینی طور پہ کیا ہے, بہت غم لائق ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے, اس طرح کا معاملہ بھی اختیار کرتے تھے. کبھی یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاتون بات چیت کر رہی تھی تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون ہے جس سے اللہ کے نبی اتنی توجہ کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں, اور وہ بھی بوڑھی تھی, بوڑھی خاتون تھی. تو کہا گیا انہا کانت تاتینا زمن خدیجہ, اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو خاتون ہے یہ خدیجہ کے پاس آتی تھی. اب اندازہ کریں کہ کتنا احترام تھا, کہ اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بوڑھی خاتون خدیجہ کے پاس آتی تھی. وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ, اور یہ بہترین ایمان میں سے یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہ پر کیا ہے, اچھا راستہ اختیار کرے. اسی طرح سے عورت کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق کیا ہے,
کہ جو اس کی فطری رغبت ہے جو جمع اور ریلیشن ہے اس کو کیا ہے، اس حق کو کیا ہے ادا کیا جائے. یہ عورت کا حق ہے تاکہ وہ بے حیائی اور برائی سے کیا ہے بچ سکے. نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے، اس وجہ سے ہر مرد پر یہ ضروری ہے کہ اپنی طاقت کے اعتبار سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے ریلیشن بنائے. یہ تمام علماء نے اس کو اختیار کیا ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ واجب اور ضروری ہے کہ بے قدر کفایت جو کافی ہو جائے عورت کے لیے اس قدر اس کے ساتھ وقت گزارنا، ریلیشن بنانا، یہ کیا واجب اور ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو نکاح ہو جانے کے بعد جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر کیا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہا کہ عبداللہ کیا تمہارے بارے میں سن رہا ہوں ایسا ہی ہے؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعل، ایسا مت کرو، صوم وافطر، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، قیام اللیل بھی کرو اور سو بھی. فإن لجسدك عليك حقا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر کیا ہے حق ہے. ولعینک وإن لعینک عليك حقا، اور تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وإن لزوجك عليك حقا، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر کیا ہے حق ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیسے دے دیتا ہوں نا یہاں سے کافی ہے وہ تمہارے لیے، پیسے دیتا ہوں نا اس میں کمی کرتا ہوں، کھانے کپڑے میں کمی کرتا ہوں. نہیں، یہ حق ہے عورت کا، یہ بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے. اور اسی طرح کا معاملہ یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، ایک قانون بنایا تھا مجاہدین کے سلسلے میں 4 مہینے سے زیادہ کوئی کیا ہے باہر نہیں رہے گا. 4 مہینے کے بعد اس کو 4 مہینے میں اس کو واپس آنا، اس کو چھٹی وغیرہ کیا ہے مل جانی چاہیے. اس سلسلے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی کتابوں میں مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک خاتون امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے. کیا خاتون کی کیا انداز تھا، کیسے شکایت کر رہی ہے، کتنے پیارے انداز میں. یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، دین پڑھا ہوتا ہے، تو اس کی زبان کتنی شائستگی والی، کتنی بہتر ہوتی ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون اپنے شوہر کی شکایت لینے کے لیے آئی اور کہنے لگی میرے شوہر کیا کرتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے ہیں. دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دھیان سے نہیں سمجھا تو کہا یہ بڑا بہترین شوہر ہے تمہارا، سبحان اللہ، بڑا اچھا شوہر مل گیا، دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا ہے. تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا امیر المومنین یہ اپنے شوہر کی شکایت کرنے آپ کے پاس آئیے. ارے کیا کہہ رہے ہو، کہاں شکایت کرنے کے لیے آئیے؟ جب دن بھر روزہ رکھے گا اور رات بھر نماز پڑھے گا تو بیوی کے حقوق کو کب ادا کرے؟ تو کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں 4 بیویوں کو رکھنے کی اجازت دی ہے، تو ہر چوتھے دن پہ اس کا نمبر آ جائے گا. اس لیے اس آدمی پر، اس کے شوہر پر ضروری قرار دیا جائے کہ ہر چوتھے دن وہ اپنی بیوی کے پاس ضرور کیا ہے وقت گزارے، ضرور کیا ہے وقت گزارے اور اس کے ساتھ ریلیشن وغیرہ بنائے. بلکہ امام قرطبی وغیرہ نے ذکر کیا، جیسے بہت سارے لوگ ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بنیادی چیز نہیں ہے. بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے. کیا ہے؟ بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے کہ آپ اپنی بیوی کی عفت و عصمت کی حفاظت کریں. اگر آپ اگنورنس کریں گے، توجہ نہیں دیں گے، یا آپ پیسے کمانے میں لگے رہیں گے، کئی سال گھر نہیں جائیں گے، تو پتہ یہ چلا کہ وہاں کسی اور سے ریلیشن اور تعلق کیا ہے قائم ہو چکا. یہاں پیسے آپ بھیج رہے ہیں اور یہاں وہاں پر ان پیسوں پر کوئی عیش بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے آپ یہ مت سمجھے کہ صرف یہی ذمہ داری آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے نان و نفع کی، بلکہ اس کے علاوہ بھی ذمہ داری دی ہے اور اس کو ادا کرنا آپ پر واجب اور ضروری. یہاں تک کہ امام قرطبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کمزوری پاتا ہو اپنے اندر تو الحمدللہ وہ علاج کرا کر کے اس کا کیا ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اگر مان لیتے کسی وجہ سے کسی انسان کے اندر کمی آئی ہے تو اس کا کیا ہے وہ علاج کرائے تاکہ حق زوجیت کو صحیح طریقے سے وہ ادا کر سکے. اسی طریقے سے بس انشاءاللہ زیادہ نہیں ہے، اسی طریقے سے مردوں کے عورت کے حقوق میں سے ایک یہ حق ہے
کہ آپ اس کو جہنم سے بچاؤ. عورت کا حق ہے شوہر پر کہ اس کا شوہر اسے کیا کرے؟ جہنم سے بچائے. عورت کے حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ میرے شوہر پر حق ہے میرا کہ مجھ کو کیا کرے؟ جہنم سے بچائے. کیا دلیل ہے اس کی؟ یعنی آدمی پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، اس کی تربیت کرے، اس کی دینی رہنمائی کرے، اس کا عقیدہ درست کرے، اس کے مسائل معاملات کو بہت سارے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے. بہت سارے لوگ کیا ہے؟ عورت کے دین کے بارے میں توجہ نہیں کرتے. جیسے چاہے ویسے رہے، بس اس کو کھانا کپڑا اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، باقی تم کیسے رہتی ہو تمہارا اپنا معاملہ. عورت کے حق میں سے ہے کہ آپ اسے کیا ہے؟ جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، اس کے دین کو مضبوط کریں، اس کے اخلاق کو سنواریں، اس کے اندر تزکیہ نفس پیدا کریں. بہت سارا عیب آپ کی بیوی کے اندر ہو سکتا ہے، اس کا آپ تزکیہ کریں، اس کی صفائی کریں. اخلاقی اعتبار سے اگر کمی ہے اس کو دور کریں، دین میں نمازوں میں کمی ہے اس کو دور کریں، اور صفات میں کمی ہے اس کو دور کریں. یہ آپ پر ضروری ہے. یہ عورت کا حق ہے کہ آپ اس کو جہنم سے بچائیں. اگر نہیں آپ کریں گے تو قیامت کے دن آپ کا گریبان وہ پکڑ لے گی. ہوٹل میں کھانا کھلانے کو ہاتھ پکڑ کے لے جاتے تھے، نمازوں کو نہیں بولے کبھی، ساری چیزیں کر دیتے، لیکن دین کبھی نہیں بولے مجھ کو، میری اخلاق کو میری زبان کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی، میرے کپڑے لگتے لاتے تھے، ساری کی ساری چیزیں، لیکن یہ نہیں. اس لیے عورت کے حقوق میں سے ایک حق کیا ہے مرد پر؟ کہ وہ اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے، بلکہ یہ بسا اوقات دوسرے تمام حق سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. دلیل کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے مومنو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور آپ کے گھر والوں میں سب سے اہم کیا ہے؟ اہم لوگوں میں سے آپ کی اپنی بیوی ہے. اس لیے بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ کیا ہے؟ یہ آپ پر حق ہے، یہ آپ پر ضروری ہے، اور یہ بیویوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. عورت آپ کے ماتحت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں ہر آدمی رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو آپ کی بیوی آپ کے ماتحت ہے، اس کے متعلق کیا ہے؟ آپ سے ہی قیامت کے دن کیا ہے؟ سوال کیا جائے گا. آپ اگر چاہیں تو آپ کی بیوی باذن اللہ جہنم سے بچ جائے گی، الا ماشاء اللہ. اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہی کی وجہ سے کیا ہے؟ جہنم میں چلی. کتنی عورتیں اچھی ہوتی ہیں، بھولی بھالی ہوتی ہیں، شریف ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسے مردوں کے چنگل میں آ جاتی جو بددین ہوتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ کیا ہوتی ہیں؟ انہی کے ساتھ ہو جاتی ہیں. وہ ایسا بھی ان کی طرف سے بھی خطا غلطی ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کیا کریں؟ جہنم کی آگ سے بچائیں. یہ آپ پر واجب اور ضروری ہے. بیوی کے حقوق میں سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا. پھر اہلکا کا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور جو ہے اس پر ڈٹے اور جمے رہو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ اپنے سب سے قریبی لوگوں کو کیا کریں؟ ڈرائیں. قریبی لوگوں میں کون ہے آپ کے؟ آپ کی بیوی نہیں ہے. بیوی اگر قریبی نہیں ہے تو اور کون ہوگا؟ تو اس طرح کی کیا ہے؟ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لمبی نماز پڑھتے تھے تو جب وطر پڑھنے کا وقت ہوتا تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قومی فاوتری عائشہ، اے عائشہ اٹھو اور وطر پڑھ لو. اے عائشہ اٹھو اور وطر پڑھ لو. اللہ کے نبی خاص طور سے لیلۃ القدر میں شب 10 راتوں میں کسی کو سونے نہیں دیتے تھے. تمام بیویوں کو اللہ کے نبی ان تمام چیزوں پر کیا ہے؟ رہنمائی فرمایا کرتے تھے. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو راتوں میں اٹھے، نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو جگائے تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لے. اگر انکار کرے تو اس کے منہ پر محبت کے چند چھینٹے پانی کے مار دے تاکہ اس کو بیدار کرے، جگائے. اگر ایسا نہیں کرتے، ایسے ہی عورتوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو اپنے شوہر کو جگائے، بیدار کی. اتنی غلط بات ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور بیوی بستر پر سو رہی ہوتی ہے، اس کو جگاتے نہیں. بستر پر نہیں، جہنم کی آگ پر سو رہی ہے. کس پہ سو رہی ہے؟
जहन्नम की आग पर। ऐसे बहुत सारी बीवियां उठेंगी, नमाज पढ़ लेंगे, शौहर को नहीं जगाएंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जरूरी है, ये हक है कि एक दूसरे की खैर और भलाई में क्या है, ताउन करें। अगर कोई आदमी इसको नापसंद भी करता है तब भी क्या है, ऐसा करना चाहिए। बेदिल्ला मुकम्मल करेंगे इसको, चूंकि अहम टॉपिक में से है। यहां से अदमुल इजरार बिज़्ज़ौजा, बीवियों को नुकसान पहुंचाना, मारना, ये कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए हैं। उसके बाद भी और जो मर्दों के हुकूक है वो, और जो क्या है, जो मुश्तरक हुकूक है, इंशाल्लाह ये कल मुकम्मल हो जाएगा बिइज़्निल्लाह। ये कल क्या है, मुकम्मल हो जाएगा। तो वक्त हो गया है और इंशाल्लाह इसको कल मुकम्मल करेंगे। एक सवाल, जी जी फरमाएं। क्या महर की रकम अपनी कमाई से देना देना है, या वालिद को या किसी और से और रिश्तेदार से लेकर दिया है? किसी और से भी लेकर के दिया जा सकता है, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन असल ये है कि आदमी को खुद इसका इंतजाम करना चाहिए। असल क्या है कि पूरी शादी के अखराजात उसको खुद उठाने चाहिए। अगर उसके अंदर इस्तिताअत नहीं है, ये नहीं कर पाता है, या फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है, तो किसी से लेकर के वो महर की रकम दे सकता है, कोई हर्ज नहीं है उसमें, इंशाअल्लाह बना रहे। और ऐसे लोगों की मदद भी की जा सकती है। इससे पहले भी बार बार कहता रहता हूं कि लड़की की शादी में तो वो नहीं दिया जा सकता ज़कात, लेकिन लड़के की शादी में ज़कात दी जा सकती है। लड़की की शादी में ज़कात नहीं दी जा सकती है, लेकिन लड़के की शादी में ज़कात दी जा सकती है। जैसे कोई हट्टा कट्टा नौजवान हो, शादी की उम्र को पहुंच चुका है, उसका निकाह नहीं हो पा रहा, माली तंगी की वजह से, उसके पास महर देने के लिए नहीं है, उसके पास बेड वगैरह नहीं है ना, ताकि वो निकाह और शादी कर ले, तो ऐसे लोगों को ज़कात की रकम दी जाएगी ताकि वो निकाह क्या है, कर ले। समझ रहे हैं। लेकिन लड़की की शादी में जो डाउरी है, जो खाने के खर्चे वगैरह है, चूंकि हमारी अपनी जानिब से है, इस वजह से इस मौके पर ज़कात की रकम क्या है, नहीं दी जाएगी। जी। और भी है। हम्म। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कई एक है क्या। अच्छा, चलिए ठीक है। निकाह के बाद अगर वलीमा जैसे नहीं करते हैं तो एक सवाल देते हैं। वलीमे के बारे में थोड़ा उलमा के इख्तलाफ है। जमहूर उलमा की राय है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा अगर मानते हैं तो अगर कोई आदमी नहीं करता तो गुनहगार नहीं होगा। और दूसरे उलमा के यहाँ वाजिब है, जरूरी है। और यही सही बात है कि वलीमा करना क्या है, ताकत के एतबार से वाजिब और जरूरी है। उसके लिए गोश्त और मछली का होना जरूरी नहीं है। अगर आप चंद चीजों को भी जो अल्लाह ने आपको दिया है वही लोगों को खिला पिला देते हैं जो करीब के लोग हैं, तो ये काफी है आपके लिए। समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि अवलिम वलो बिशातिन से, कि अल्लाह के नबी ने कहा वलीमा करो अगर चाहे बकरी क्यों ना हो, तो ये समझा कि वलीमे में गोश्त होना जरूरी है। ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं। क्योंकि उस जमाने में आमतौर से जो चीजें बड़ी आसानी के साथ अवेलेबल होती थी वो क्या है, बकरी वगैरह हुआ करती थी। इस वजह से ऐसा जरूरी नहीं, कुछ भी वलीमे में दाल चावल भी आप खिला सकते हैं, कोई फल वगैरह मंगा करके भी खिला सकते हैं। अलमुहिम वो है कि वलीमा करना चाहिए हस्बे इस्तिताअत, जो अल्लाह ने आपको ताकत दी है उसके हिसाब से वलीमा आपको करना चाहिए। मेरा एक सवाल है जी। कि अगर महर की रकम लड़की के वालिद को दी गई निकाह के वक्त, तो क्या ये सही है या सिर्फ लड़की को ही देना चाहिए? अगर इत्तेफाक इस बात पर हुआ हो और लड़की और लड़की के घर वाले इसी पर राजी हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन असल ये है कि ये लड़की की अमानत है, लड़की तक पहुंचे तो ज्यादा बेहतर है। खास तौर से अगर इस बात का खौफ और डर हो कि ऐसे में वालिद उस रकम को इस्तेमाल कर लेंगे या ले लेंगे, तो ऐसे में बीवी को देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आपस में घर वालों में इस तरह से बातचीत हो गई हो तो कोई हर्ज नहीं है। या इस तरीके से दे दिया जाए कि ये महर की रकम है, आप जो है अपनी बेटी को दे दें, तो एक अलग बात है। लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि ऐसा भी किया जा सकता है कि निकाह के बाद महर तय हो जाए तो उस वक्त भी आप दे दें, या जब बीवी के पास आप जा रहे हो तो उस मौके से दें। एक बहुत अहम टॉपिक मेरे दिमाग में है, इंशाअल्लाह किसी मौके पर उसको जिक्र करेंगे। बस थोड़ा हया आ रही है उसको बयान करने में, लेकिन ये समझ में आता है कि जरूरी बहुत ज्यादा है। वो है आदाबुल ज़िफाफ।
شادی کے بعد شادی کی راتوں سے لے کر کے جو بہت سارے احکامات ہیں نا، وہ شرم و حیا کی وجہ سے لوگ بیان نہیں کرتے، اور اتنی جہالت اس میں ہوتی ہے کہ پہلے ہی دن سے جو ابتدا اور شروعات ہوتی ہے وہ دین کے مطابق نہیں ہوتی، جس میں رشتے خراب ہو جاتے ہیں. اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی باقاعدہ ایک کتاب آداب الزفاف کے نام پر، تو بہت محنت بھی نہیں کرنی ہوگی، باذن اللہ کسی موقع پر اس کو بھی کیا ہے ذکر کر دیا جائے گا. اور یہ بہت مفید ترین چیز ہوگی جس میں یہ چیزیں بہت واضح انداز میں ذکر کی جائے. جیسے نکاح کرنے کے بعد آدمی آیا ہے تو بیوی سے کس طریقے سے ابتدا اور شروعات کرے، ہے نا، پھر کون سی دعا پڑھے، نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے ایسے موقع پر، کس طریقے سے وہ اپنی ابتدا یہاں کرے. یہ سب بہت، کیونکہ یہ سمجھ لیجیے اسی پر پوری زندگی کی آپ کی بنیادیں رکھنی جانی ہے. تو بہت عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ پوری شیطانی حملے ہمارے پر ہوتے ہیں تو آدمی دین کو بالکل فراموش کیے ہوتا ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر یہ ذکر کی جائیں گے. جی جو ابھی مہر کی بات کی کہ ایک تو مہر جو ہمارے بیسک عمل چلتا ہے اس میں یہ جیسے ناکام ہو رہتا ہے اس وقت پوچھتے ہیں آپ بیٹھ کے رقم اور رسید پر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا وہی یا جو بھی اسی وقت. ایک تو وہ ایک جو اگر گفٹ دیا جائے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ عورت سے ملنے سے پہلے یہ ایک رواج ہے کہ ایک لڑکا بھی گفٹ دیتا ہے، کیا وہ بھی اس میں مہر میں آ سکتا ہے؟ گفٹ ایک الگ سی چیز ہے. گفٹ آپ کی طرف سے عورت کو قریب کرنے کے لیے ہے، محبت پیدا کرنے کے لیے گفٹ دیتے رہنا چاہیے. گفٹ کی سب سے بہترین حقدار آپ کی بیوی ہے، سمجھ رہے ہیں. گفٹ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، ہدیہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے. سب سے زیادہ ضرورت محبت کی کہاں ہے؟ کسی سے دیکھیے میں آپ سے تھوڑا سا اگر اونچ نیچے تو گزر ہو جائے گا. مسئلہ گھر کا ہے، گھر میں اگر میاں بیوی ٹم سنے نا تو دونوں ڈسٹرب رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو گفٹ ایک الگ سی چیز ہے، وہ مہر میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. اور مہر ایک الگ سی چیز ہے. مہر عورت ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ میں آپ سے نکاح اتنے پیسوں میں ہی کروں گی، اتنی مہر میری مہر ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کو پورا حق ہے اس کا. تو مہر ایک الگ سی چیز ہے. اور آپ اگر شادی کے بعد جیسے بہت سارے لوگ زیور وغیرہ دیتے ہو تو ایسے گفٹ کاؤنٹ ہوگا، وہ لے بھی نہیں سکتے، آپ نہ یہ لے سکتے نہ وہ لے سکتے ہیں، دونوں الگ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے بہت سارے لوگ مہر نہیں دیتے، گفٹ دیتے ہیں، بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو آپ مہر دیجیے، گفٹ جب ہوگا اللہ تعالیٰ تب دیں گے، اللہ تعالیٰ دے گا تب دیجیے گا. لیکن یہ مہر اس کا حق ہے، مہر دے دیجیے. مہر نہ دے کر کے کیا کہتے ہیں؟ گفٹ دیتے تھے. گفٹ میں سونا وغیرہ دے دیے، نہیں مہر دیجیے آپ. سوال صاحب نے جس طرح آپ نے عورتوں کے اوپر جو حق ہے جو مردوں نے ادا کرنی ہے، اسی طرح حالات و واقعات کی پیش نظر عورت اپنے خاوند کو دونوں کی رضامندی سے زیور یا کوئی چیز قیمتی اپنی دیتی ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں کسی جگہ پہ لگائے، اور یہ اس کے اوپر قرض ہوگا کہ جب وہ اپنا کاروبار صحیح کراتے ہیں پھر اس کو واپس بنا کے دے. ایسی صورت میں کیا معاملہ ہے؟ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے یہ دیکھا جائے گا کہ کس بنیادوں پر یہ معاملہ طے ہو رہا ہے. عورت آپ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر پریشان ہے تو اپنا زیور نکال کے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ اپنے کاروبار میں استعمال کریے. تو ایسے میں لوٹانا نہیں ہے. اگر یہ کہتی ہے کہ آپ کام چلائیے، جب آپ کے پاس ہو جائے گا تو آپ لوٹا دیں گے، تو یہ ایسے میں لوٹانا ہوگا. تو یہ ضروری ہے جاننا کہ کس طریقے سے دے رہی ہے وہ. تو کبھی کبھار زبان سے معلوم ہو جائے گا صراحت کے ساتھ، کبھی کبھار ایٹیٹیوڈ سے معلوم ہو جائے گا. جی میں جو بھی آپ نے ساری بات نان نقطے کی بتائی، ساری حکم ہے کہ یہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ نان نقطہ پورا جو بیسیکلی آج اس کو سینیریو میں ہے. سم ٹائم آپ کی ورکنگ ویمنس بھی ہے وہ بھی سارا سا معاملہ چل ہے، بے شک سارا طبیعت رہتی ہے انہیں کو مال ہے انہیں کے اوپر جائے گا. لیکن اس سلسلے میں وہ اگر دونوں بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو کے معاملات چلتے ہیں تو اس میں کس حد تک وہ جو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. سب سے پہلے اس پہ گفتگو کرنی ہوگی کہ عورت کام کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے، نمبر ایک. پھر کر سکتی ہے تو اس کا دائرہ کار کہاں تک کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد اگر کر رہی ہے کام اور آپ کی اجازت ہے اور اس کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، جیسے شوہر کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، اولاد کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے نا، جو اس پر ضروری ہے، اور پردے کے ساتھ ایسا کام کرے جس سے اس کی اپنے پردے کا معاملہ بھی متاثر نہیں ہو رہا ہے، پھر اگر ان تمام شرائط کے ساتھ کام کرتی ہے تو جو کچھ وہ کر رہی وہ اس کا اپنا حق ہے. لیکن وہ اپنی چاہت سے کچھ پیسے لگا دیتی ہے گھر میں، یا اتفاق ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا کہ چلو بھائی
کہہ دیتی ہے عورت کہ میں ایسا ہے کہ اوپر کا خرچ میں برداشت کروں گی، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے. آگے چونکہ یہ بھی اس میں اور باتیں باقی رہ گئی ہیں، اور کل یہ سب ذکر بھی کر دی جائیں گی انشاءاللہ کہ کیا معاملہ ہے اس کا. بہت زیادہ عورتوں کو کام کرنے پر یا عورتوں کو خود کام کرنے پر بہت زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. ہر آدمی اپنی مقام پہ اپنی جگہ پہ بہتر دکھتا ہے. عورت مرد کی جگہ پہ بہتر نہیں دکھے گی اور مرد عورت کی جگہ پہ بہتر نہیں دکھے گا. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ حتیٰ تعین المرأۃ علی زوجہا، عورت کاروبار میں گھر چلانے میں اپنے شوہر کی مدد کرے گی. اور ظاہر ہے جب عورتیں باہر نکلیں گی اور مردوں کے ساتھ معاملہ ہوگا تو گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے ہیں. گھر صرف انہی عورتوں کے آباد ہوتے ہیں، انہی گھروں کے جن کے گھر کی عورتیں گھر میں رہتی ہیں. بہت ساری عورتیں کیا ہے، بچے ہیں باہر چھوڑ کر نکل گئی، بچیاں باہر نکل جاتی ہیں، گھومنے نکل گئی، ٹہلنے نکل گئی، تو ایسے لوگوں کے گھر کیا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں. عورت گھر کی ملکہ ہے. گھر کی کیا ہے، عورت کا گھر اس کی ایک بڑی دنیا ہے. ٹھیک ہے اس کو ضرورت کے وقت، حاجت کے وقت گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے اصل رہنے کی جگہ کیا ہے، اس کا اپنا گھر ہے. یہ کیا ہے، میں جالیات کا سابقہ اسٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ. میرا کانٹیکٹ نمبر آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے کیا؟ آپ کا موبائل نمبر سینڈ کریں تو آپ کر دیجیے، اس میں کچھ کرنا ہو. چلے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. بھائیو ہمارے انشاءاللہ ابھی بنے رہیں گے درس میں ہر حال میں، کیونکہ آج سے زیادہ امپورٹنٹ درس کل ہے، سمجھ رہے ہیں. اور میں اس کو اس لیے تیزی سے نہیں لے کر چلا کہ بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں، ہے نا. تو ابھی کئی اہم اور بنیادی چیزیں باقی رہ گئی ہیں اور اس کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے باذن اللہ. اگر یہ کل بھی مکمل نہیں ہو سکا تو اس کو ایک ہفتہ اور کھینچیں گے، لیکن اس کو بہت تیز لے کر کے نہیں چل سکتے ہیں، کیونکہ ابھی عورتوں کے حقوق، اس کے بعد مردوں کے حقوق، عورت کے بعض حقوق باقی رہ گئے ہیں بہت تھوڑے، اس کے بعد جو ہے مردوں کے حقوق رہیں گے، پھر اس کے بعد مشترک جو حقوق ہیں. اور یہ جان لینے کے بعد پھر کسی بھی شخص کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا کہ اس کی خلاف ورزی کرے، کیونکہ یہی دین ہے. یہی کیا ہے، دین ہے. ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، بالکل لڑکی کے والد ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. عام طور سے مہر ایسی ہونی چاہیے جو کسی کے لیے مشکل ترین نہ ہو. مہر کی وجہ سے نکاح نہ کرنا ہو، جیسے ہوتا نہیں بہت ساری جگہوں پر ڈاوری نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، رشتے نہیں ہو پاتے ہیں. تو ایسی مہر نہیں ہونی چاہیے کہ نکاح ٹوٹ جائے، بلکہ ایک متوسط مہر ہونی چاہیے جو آسانی کے ساتھ ادا کی جا سکے. لیکن اتنی کم نہیں ہونی چاہیے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہے، مطلب 1,00,000 2,00,000 بھی نہیں دیتے مہر میں، حالانکہ 5 لاکھ 6 لاکھ کما رہے ہوتے منتھلی، اور ان لوگ نکاح کرتے ہیں تو 1,00,000 2,00,000 بھی مہر نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مہر کسی بھی شکل میں دی جا سکتی ہے، کیونکہ عورت کے پاس سیف زون رہتا ہے، پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے، کچھ دولت اس کے پاس رہتی ہے. لاکھ قدر اللہ کی وفات ہو گیا اور کوئی معاملہ ہوگا تو عورت کے پاس کچھ بیک اپ رہے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب نوازا ہے تو آپ 2-3 لاکھ کا زیور خرید کے دے دیجیے، 4-5 لاکھ کا زیور خرید کے دے دیجیے. ایسے کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عطا کیا دیا تو آپ گفٹ کے طور پہ دیتے رہیے. محبت کو عورتوں سے بڑھانے کے راستے اختیار کرتے رہیے، کیونکہ عورت اگر آپ سے خوش رہے گی تو آپ کو خوش رکھے گی اور پھر وہ بہترین زندگی گزرے گی. گھر آپ کا بالکل جنت کی طرح لگے گا اور بچوں کی تربیت وغیرہ سب میں کیا ہے، بڑی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.